الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سارہ رضی اللہ عنہا اپنی قدر و منزلت کے باوجود ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے غیرت میں کیوں آئی؟ سوال کیا گیا ہے جب ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا تو کیا سارہ رضی اللہ عنہا نے اس سے غیرت محسوس کی تھی؟ اگر جواب اس بات میں ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ سارہ رضی اللہ عنہا جیسی قدر و منزلت اور مقام و مرتبے والی عورت نے غیرت کیوں محسوس کی؟ اور کیا ان کی غیرت محسوس کرنے کی بنا پر ہی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں لے جائیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ عورت کا اپنی سوکن سے غیرت کھانا ایک طبی چیز ہے اور یہ عورت کی سرشت میں داخل ہے، اس میں عورت کا اپنا کوئی دخل شامل نہیں، اسی لیے اس چیز پر اس کا مواخذہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب وہ اس میں زیادتی کرے اور اللہ کی جانب سے حرام کردہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی بہن پر ظلم کرے اور اس طرح وہ اس کی غیبت و چغلی کی مرتکب ٹھہرے، یا پھر اس کی غیرت کے نتیجے میں طلاق حاصل کر لے، یا سوکن کے بارے میں کوئی اور سازش وغیرہ کی مرتکب ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل میں غیرت عورتوں کے ہاں ایسی چیز نہیں کہ اسے خود حاصل کیا جا سکتا ہو، لیکن جب وہ اس میں افراط و زیادتی کا شکار ہو جائے تو یہ قابل ملامت ہوگی۔ اس کا ضابطہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، غیرت میں کچھ غیرت تو ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس غیرت کو پسند فرماتا ہے، اور کچھ غیرت ایسی ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے اور اسے ناراض کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ غیرت پسند ہے جو شک و تردد میں ہو، اور جو غیرت اللہ کو ناراض کر دیتی ہے وہ شک اور تردد کے علاوہ کسی اور میں ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2511، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 80 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر خاوند اور بیوی کی غیرت نیچرل اور طبیعی ہو جس سے کوئی عورت بچ نہیں سکتی تو اس میں وہ معذور ہوگی جب تک وہ حد سے تجاوز نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے حرام قول و فعل کی مرتکب نہ ہو۔ اس لیے سلف صالحین کی بیویوں سے اس سلسلہ میں غیرت کے جو واقعات آتے ہیں انہیں اسی غیرت پر محمول کیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 326۔ اور ابن مفلح رحمہ اللہ کا کہنا ہے، طبری وغیرہ دوسرے علماء کرام کا قول ہے، عورتوں کی وہ غیرت قابل گرفت نہیں جو ان میں جبلی طور پر پائی جاتی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الآداب الشرعیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنی ایک سوکن کے برتن توڑنے والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، سب شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ عورت سے جو غیرت صادر ہو اس پر اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس حالت میں شدت غضب کی بنا پر اس کی عقل معوف ہوگی جسے غیرت نے معوف کر دیا تھا۔ ابو یعلا رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً بیان کیا ہے، جس کی سند میں کوئی حرج نہیں، غیرت کھانے والی عورت وادی کے اوپر سے نیچے نہیں دیکھتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 325۔ مقام و مرتبہ اور فضیلت والی عورتوں سے جو غیرت بھی واقع ہوئی ہے وہ اسی قسم میں شامل ہوتی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اس چیز میں ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس فعل میں انہوں نے اللہ کی مشروع کردہ چیز میں کوئی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ اور سارہ رضی اللہ عنہا کا اپنی سوکن ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے غیرت کھانا بھی اسی میں شامل ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سوکن کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ اسے ان کے ساتھ نہ رکھیں۔ ان کا یہ مطالبہ کوئی برا نہیں۔ اور پھر علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود ہی ہاجرہ کو وہاں سے لے کر گئے، سارہ نے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سارہ رضی اللہ عنہا کی غیرت شدید ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ان کی والدہ کو اسی لیے مکہ لے گئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401۔ اس کی دلیل کے حوالے سے حاجرہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس وادی میں جہاں کوئی انسان اور کوئی چیز نہیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کئی بار دہرائی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جانب کوئی توجہ نہ کی تو وہ کہنے لگیں، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو حاجرہ کہنے لگیں، پھر اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3184۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم اور ان کی بیویوں کے مابین جو کچھ تھا تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسماعیل کو لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ پانی کا مشکیزہ بھی تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3185۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، قولہ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا،
جب ابراہیم اور ان کے گھر والوں کے مابین جو کچھ تھا، گھر والوں سے مراد سارہ ہیں، اور جو کچھ تھا یعنی جب ہاجرہ نے اسماعیل کو جنم دیا تو سارہ نے غیرت کھائی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39686۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔